شاعر احسان دانش 11ویں جماعت 1914 سے 1982 ابتدائی زندگی، ادبی خدمات، شعری اور نثری تصانیف، شاعرانہ اسلوب، مشہور اشعار۔ احسان دانش اردو ادب کے ایک مشہور شاعر، نثر نگار اور ادیب تھے۔ ان کا اصل نام احسان الحق تھا اور وہ ضلع میرٹھ کاندھا، ہندوستان کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تحریریں معاشرتی ناہمواری، مزدوروں کے حالت زار، انسانی حقوق کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کے تخلیقی کام نے انہیں شاعر مزدور کا لقب دیا۔ احسان دانش ترقی پسند شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ رومانی تصورات اور ذہن انقلابی طبقاتی کشمکش سے بیزار، مروجہ نظام حکومت سے متنفر، مساوات سے دکھی نظر آتے ہیں۔ ابتدائی زندگی: احسان دانش ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشی مسائل کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا۔ کم عمری میں مزدور پیشوں سے وابستہ ہوئے، جن میں مزدوری مالی کا کام شامل تھے۔ ان مشکلات نے ان کی زندگی اور شاعری پر گہرا اثر ڈالا۔ ادبی خدمات: احسان دانش نے اردو شاعری میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ وہ غزل، نظم اور نثر کے میدان میں ماہر تھے۔ ان کی شاعری میں غریب طبقے کے مسائل، سماجی انصاف، انسانی جذبات کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ ان کی شاعری کی زبان سادہ، دلکش، عوامی تھی، جس نے انہیں ہر طبقے میں مقبول بنا دیا۔ اہم تصانیف: شاعری کی کتابیں: احسان دانش کی تخلیقات میں نوائے کارگراں، چراغ آتش، خاموش، جادۂ نو، زخم مرہم، مقامات، گورستان، شیرازہ، لغات الاسرا، دستور اردو، خضر عروض، روشنی اور طبقات شامل ہیں۔ نثر کی تصانیف: جاہ نو، درد زندگی، نفیر فطرت، شیرازۂ دہر، نیساں۔ احسان دانش کی خود نوشت جہان دانش ان کی زندگی، تلخ و شیریں تجربات کا آئینہ۔ انہوں نے اپنی مشکلات، ادبی اور جدوجہد کی کہانی بیان کی۔ کتاب اردو ادب میں اہم مقام رکھتی ہے، قارئین کو ایک غریب انسان کی زندگی کا درس دیتی ہے۔ وفات: احسان دانش 22 مارچ 1982 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ شاعرانہ اسلوب: احسان دانش کا شاعرانہ اسلوب نہایت منفرد، سادہ اور اثر انگیز ہے۔ ان کی شاعری میں جذبات کی گہرائی، مشاہدے کی حقیقت پسندی نمایاں نظر آتی ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے انسانی مسائل، سماجی نابرابری، مزدور طبقے کی مشکلات کو پیش کرتے ہیں۔ ان کے شاعرانہ اسلوب کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں: سادگی اور روانی: ان کی شاعری کی زبان سادہ، عوامی ہے، جو ہر طبقے کے لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے اشعار میں گہرے مفاہیم کے باوجود مشکل الفاظ کم استعمال ہوئے ہیں۔ حقیقت پسند: ان کی شاعری میں حقیقت کی عکاسی ملتی ہے، تجربات کو ڈھال کے معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ طبقاتی جدوجہد کا خاتمہ بیان: محنت کش طبقے کے مسائل کا بیان نمایاں ہے۔ غربت اور محرومی سے جدوجہد بیان کی گئی ہے۔ رومانوی رنگ: اگرچہ ان کی شاعری میں سماجی موضوعات غالب ہیں، لیکن ان کے اشعار میں رومانی جذبات کا حسن بھی ملتا ہے۔ خودداری اور حوصلہ: احسان دانش کی شاعری میں خودداری، عزت نفس اور مشکل حالات میں ڈٹ جانے کا حوصلہ نظر آتا ہے۔ نظم و غزل دونوں میں مہارت، دونوں اصلاف میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ موضوعات بھی مختلف ہیں۔ ان کی نظمیں سماجی شعور، انقلاب کا مظہر ہیں۔ مشہور اشعار: یہ اڑی اڑی سے رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فتانہ، رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی سو جائیں گے، ایک روز زمیں اوڑھ کے ہم بھی، کس کس کی زباں روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پر، تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پر، تم سادہ مزاجی سے مٹے پھرتے ہو جس پر، وہ شخص تو دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیوں سے ہوئی تھی دوستی اپنی، مجھے کیسے گوارا ہو گئی تھی دشمنی اپنی، جو دے رہے ہو زمیں کو وہی زمیں دے گی، ببول بوئے تو زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پیو نہ کر آہ، لبوں کو عشق ہے دل لگی نہیں ہے وفا کا عہد تھا، دل کو سنبھالنے کے لیے وہ ہنس پڑے تھے، مجھے مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ احسان اپنا کوئی برے وقت کا نہیں ہے، ابا بے وفا خدا بے نیاز، شورش عشق میں بے حسن برابر کا شریک، سوچ کر جرم تمنا کی سزا دو، لوگ یوں دیکھ کے ہنس دیتے ہیں تو مجھے بھول گیا ہو جیسے، ضبط بھی، صبر بھی، امکان بھی سب کچھ ہے، مگر پہلے کم وقت میرا دل تو میرا دل ہو جائے۔ احسان: ایسا تلخ جواب وفا ملا، ہم اس کے بعد بھی پھر کوئی ارماں نہ کر سکے، بلا سے کچھ ہو ہم احسان اپنی خوں نہ چھوڑیں گے، ہمیشہ سے وفاؤں سے ملیں گے، با وفا ہو کر میں جس رفتار سے طوفان کی جانب بڑھتا ہوں، اسی رفتار سے ساحل کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ہم حقیقت تسلیم کرتے ہیں، یہ کون ہنس کے سین چمن سے گزر گیا، اب تک پھول چاکے گریباں کیے ہوئے ہم چٹانیں ہیں، کوئی ریت کے ساحل تو نہیں، شوق سے شہر پناہوں میں لگا دو، مقصد زید غمیش نے سہرا ہو کے شہر بیٹھ جائیں گے، جہاں چاہو بٹھا دو ہم کو، یہ جالوں کے جزیرے، یہ سرابوں کے دیار، سحر و افسوں